اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ یہ نکاح محرم 7 ہجری بمطابق مئی 628 کو ہوا۔ اس وقت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 30 برس سے کچھ زائد تھی۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد سب مہاجرین نے مدینے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ نجاشی نے حضرت ام حبیبہ کو بھی تیار کروایا، تحائف دیے اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوا دیا۔ ابرہہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت نے اپنی عورتوں کو حکم دے دیا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس عطر ہے وہ سب آپ کو بھیج دیں، پھر جو عطر کے تحائف جمع ہوئے وہ سب بھی آپ کو دے دیں۔ ابرہہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ روانگی کے وقت بڑے چاؤ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا اور بار بار یہی کہتی کہ میرا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا۔ مکہ سے قسم پرسی کی حالت میں ہجرت کرنے والی مدینے کے ساحل پر شاہ عرب کی ملکہ بن کر اتری۔ اس خوش نصیب دلہن کا استقبال بڑے خوشگوار دنوں میں ہوا۔ خیبر کی مہم میں فتح نصیب ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اس فتح سے بہت خوش تھے اور کامیاب و بامراد مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے۔ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے ہی ٹھہر گئیں، جبکہ قافلے کے بعض افراد جو کہ 14 سال سے بچھڑے ہوئے تھے بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اپنے ساتھ چمٹا لیا اور ان کا ماتھا چوما۔ اس شادی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت پیارا پہلو سامنے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بنائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو غم زدہ اور بے سہارا نہ دیکھ سکتے تھے، درد بٹانے کا حوصلہ رکھتے تھے اور بڑی حکمت سے سب مسلمانوں کی ذمہ داری ادا کرتے تھے۔ بارہا ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان عورت کی تنہائی اور تکلیف کا سنتے، خاص طور پر جنہوں نے اسلام کے لیے دکھ اٹھائے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی سے ارشاد فرماتے کہ تم اس سے شادی کر لو۔ سادہ زمانہ تھا، تکلفات نہ ہوتے تھے، ایک خاتون کو چھت اور شوہر کی حفاظت مل جاتی، اس سے بہت سے مسئلے پیدا ہی نہ ہوتے۔ اگر کوئی خاتون نیکی اور مرتبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا سہارا بن جاتے۔ ابو سفیان کو اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا ناز تھا۔ ایک دفعہ کہا، میرے ہاں عرب کی حسین ترین اور جمیل ترین عورت موجود ہے۔ یہ حسین و جمیل بیٹی جب اس شخص کی بیوی بن گئی جس کا وہ جانی دشمن تھا تو بے اختیار اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، وَالْفَحْلُ لَا يُجْرَى أَنْفُهُ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جوان مرد ہیں کہ ان کو نیچا نہیں دکھایا جا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی پیار، عزت اور شفقت سے رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حبشہ کی باتیں شوق سے سنا کرتے، خاص طور پر اسہمہ نجاشی کے نکاح کے انتظام کرنے اور خطبہ نکاح کے متعلق بہت دفعہ باتیں ہوئیں۔ پھر ابرہہ کا ذکر بھی رہتا جس نے بڑے شوق سے سارے کام کیے۔ پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابرہہ کے اسلام لانے اور آپ علیہ السلام سے محبت کا بھی بتایا، اور یہ بھی کہ کتنی دفعہ تاکید کی تھی کہ اس کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ والوں نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تھی، اب ڈر رہے تھے کہ صلح توڑنے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ ابو سفیان کو بھیجا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرے کہ صلح حدیبیہ کی مدت بڑھا دے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہ مانی تو ابو سفیان وہاں سے اٹھ کر اپنی بیٹی کے پاس گئے اور حضور علیہ السلام کے بستر مبارک پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بستر کو لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹی تم اس بستر کو مجھ پر ترجیح دیتی ہو؟ بیٹی نے کہا، ہاں، کیونکہ آپ مشرک ہیں اور یہ حضور علیہ السلام کا بستر ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس بستر پر بیٹھیں۔
میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ خدا کے نبی کے بستر کو آپ ہاتھ لگائیں؟ جب میں آپ سے جدا ہوئی تھی تو میں کافر تھی، اب مجھے خدا تعالیٰ نے اسلام دیا ہے، مجھے علم ہو گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ اتنے پکے ایمان کی حالت دیکھ کر ابو سفیان کو سخت مایوسی ہوئی اور شدید غصے میں کہا، لقد اصابک بعدی شرا، تو میرے بعد بہت سی خرابیوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ یہی دشمنوں کا سردار ابو سفیان جو جنگ احد اور جنگ احزاب میں کفار کے لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں سب سے آگے تھا، اور فتح مکہ سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدوسیوں کی فوج لے کر مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ ابو سفیان کو لے آئے تاکہ آج وہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اپنے شہر سے خالی ہاتھ نکالے گئے تھے اب ان کی کیا شان ہے۔ یہ واقعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے بڑے دلچسپ انداز میں لکھا ہے۔ آئیے ہم آپ کو کتاب دیباچہ تفسیر القرآن صفحہ 211 سے ایک اقتباس سنائیں۔ رات ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا۔ جب صبح اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو فجر کی نماز کا وقت تھا۔ مکہ کے لوگ صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کو کیا جانتے تھے؟ اس نے ادھر ادھر مسلمانوں کو پانی کے بھرے ہوئے لوٹے لے کر دوڑتے دیکھا اور اسے نظر آیا کہ کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی صف بندی کر رہا ہے۔ تو ابو سفیان نے گھبراہٹ میں سمجھا کہ شاید میرے لیے کوئی نئی قسم کا عذاب تجویز ہوا ہے، چنانچہ اس نے گھبرا کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ لوگ صبح صبح کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے لیے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، یہ لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے دیکھا کہ ہزاروں ہزار مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے ہیں تو سب کے سب رکوع کرتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں تو سب کے سب سجدہ کرتے ہیں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہرے پر ہونے کی وجہ سے نماز میں شامل نہیں ہوئے تھے، اس لیے ابو سفیان نے ان سے پوچھا، اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہی یہ لوگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم کن خیالات میں پڑے ہو؟ یہ تو نماز ادا ہو رہی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو حکم دیں کہ کھانا اور پینا چھوڑ دو تو یہ لوگ کھانا اور پینا بھی چھوڑ دیں۔ ابو سفیان نے کہا، میں نے کسرا کا دربار بھی دیکھا ہے اور کیسر کا بھی دیکھا ہے، لیکن میں نے کسی جماعت کو اس کا اتنا فدائی نہیں دیکھا جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اس کی فدائی ہے۔ پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج یہ درخواست کرو کہ اپنی قوم سے عفو کا معاملہ کریں؟ جب نماز ختم ہو چکی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تجھ پر یہ حقیقت روشن ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی حلیم، شریف اور صلح رحمی کرنے والے انسان ہیں۔ میں اب یہ بات تو سمجھ چکا ہوں کہ اگر خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو کچھ تو ہماری مدد کرتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سفیان، ابھی وقت نہیں آیا کہ تم سمجھ لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، اس بارے میں میرے دل میں کچھ شبہات ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر مکہ کے لوگ تلوار نہ اٹھائیں تو کیا وہ امن میں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر شخص جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امن دیا جائے گا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اس کو بھی امن دیا جائے گا۔ حضرت ابو سفیان کے ایمان لانے سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں۔ آپ کی والدہ ہندہ بھی مسلمانوں کی شدید دشمن تھی۔ انہوں نے جنگ احد کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چھپایا تھا۔ یہ بہت بہادر اور بے خوف تھی۔ جب ابو سفیان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اعلان کرتے سنا تو آگے بڑھ کر اپنے خاوند کی داڑھی پکڑ لی اور مکہ والوں کو آوازیں دینا شروع کی کہ آؤ اس بڈھے احمق کو قتل کر دو۔ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تو مکہ والوں نے گروہ در گروہ آ کر اسلام قبول کر لیا۔ مردوں کے بعد خواتین آئیں تو ان میں ہندہ بھی نقاب پہن کر آئی۔ نقاب پہننا پردے کی وجہ سے نہیں تھا
بلکہ وہ اتنے مظالم کر چکی تھی اور چاہتی تھی کہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ اس اجتماعی بیعت میں شرکت سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی بھی مسلمان ہو گئی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان پر بڑے بڑے فضل کیے۔ والدین اسلام کے دائرے میں آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دستور تھا کہ جب ایک دفعہ کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو پچھلے سارے قصور معاف فرما دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی پر شفقت کا ایک واقعہ سنیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے رشتہ داروں کے جذبات کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی کی ران پر ان کے اپنے بھائی کا سر ہے اور وہ ان کے بالوں سے کھیل رہی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حبیبہ کیا آپ کو معاویہ سے بہت پیار ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی پیارا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حبیبہ نے آغوش نبوت میں پرورش پائی اور قبیلہ ثقیف کے رئیس اعظم داؤد بن تروا سے منسوب ہوئی۔ محترم دوستو، نیکی کی توفیق ملنا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے اہل بیت، یقیناً اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی آلائش دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 34۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنے میں خوشی محسوس کرتی۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص 12 رکعت نفل نماز پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی 12 نفل روزانہ پڑھتی رہی۔ جنت میں گھر کا شوق پیدا ہونا اس نیک تربیت کا نتیجہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی کرتے رہتے تھے۔ بخاری میں روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سننے کے بعد میں ان رکعتوں کو ہمیشہ پڑھتی ہوں۔ یہ خواتین مبارکہ مستقلاً مسجد نبوی میں رہتی تھی۔ ان کے حجرے مسجد سے ملحق تھے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کو عطا فرمائی۔ حضرت زینب ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ام المومنین حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان دنوں آپ کے والد ابو سفیان فوت ہوئے تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری موجودگی میں زرد رنگ کی خوشبو منگوائی، پہلے اپنی لونڈی کو لگائی، پھر اپنا ہاتھ اپنے رخساروں پر ملا اور ساتھ ہی فرمایا، خدا کی قسم مجھے خوشبو لگانے کی کوئی خواہش نہیں، مگر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ اور آخری دن پر ایمان لانے والی کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مرنے والے کا سوگ کرے، البتہ بیوی اپنے خاوند کے مرنے پر 4 ماہ 10 دن سوگ میں گزارتی ہے۔ اس بیان سے اسلام میں مرنے والوں پر سوگ کے حکم واضح ہو گئے۔ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے سوگ منانے کے متعلق بھی بڑی خراب رسمیں تھیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے اسلام میں موجود ایک بہت بڑے مسئلے کا حل بھی ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ نصر نازل ہوئی تو اس کے مطالب سے یہ اشارہ ملتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کے لیے اس دنیا میں موجود تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر سے نصف ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ اپنی بیویوں کے دل میں توحید باری تعالیٰ کی عظمت کا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوقت وفات بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری میں جب کسی بیوی نے حبشہ کے ایک گرجے کا ذکر کیا جو ماریہ علیہ السلام یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے موسوم تھا، تو اپنی بیماری کی تکلیف دہ حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی توجہ توحید باری کی طرف مبذول کرواتے ہوئے فوراً گفتگو کا رخ دوسری طرف موڑ دیا اور فرمایا، برا ہو ان یہودیوں اور عیسائیوں کا جنہوں نے اپنے نبیوں اور بزرگوں کے مزاروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خلفائے راشدین نے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کے مطابق ان کو بے حد عزت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر کے آخری سال ازواج مطہرات کو کمال حفاظت کے ساتھ حج کروایا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خواہش پر خود ساتھ جا کر حج کروایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کی سعادت نصیب ہوئی۔
उम्महातुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हा को मुकम्मल पर्दे में हज करवाया गया। सामीन मोहतरम, दिल तो करता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की बातें करते रहें, नेक बीवियों की बातें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की बातें, नेकी में आगे बढ़ने और खुदा ताला को खुश करने की दौड़ की बातें। अगर आपको शौक पैदा हो गया है तो आप हमारी बाकी की वीडियो भी देखें और अपनी मालूमात बढ़ाएं और इस तरह की आदत डालें कि हर बात से कोई सबक या कोई अच्छा पहलू सीखें। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा की नेकी का एक वाकया जो आप रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी के बिल्कुल आखिरी दिनों का है। वफात के वक्त आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को अपने पास बुलाया और कहा, शौकनों में बाहम जो कुछ होता है वो हम लोगों में भी कभी हो जाया करता था, इसलिए मुझको मुआफ कर दो। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने मुआफ कर दिया और उनके लिए दुआए मगफिरत की। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा इस बात पर बहुत खुश और मुतमईन हुई और उन्हें दुआ दी, आपने मुझको खुश किया, अल्लाह ताला आपको खुश करे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा को ये सआदत भी हासिल हुई कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया था। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा से 65 अहादीस मरवी हैं। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने 44 हिजरी में वफात पाई। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप रजी अल्लाह तआला अन्हा से राजी हो और हमसे भी हो। जिज़ाकल्लाह।